بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. ناظرین گرامی، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ابو طالب کے گھر میں قیام کے حوالے سے دو اہم واقعات کوٹ کیے تھے. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بتایا جائے گا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی قافلے کے ساتھ گئے اور وہاں کے بڑے تاجر بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا کہا. لیکن اس سے قبل حسب رواج چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے اسلامک ہب کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے. ناظرین گرامی، حضرت ابو طالب کا پیشہ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح تجارت تھا. وہ سال میں ایک بار تجارت کی غرض سے ملک شام کو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 12 برس تھی کہ حضرت ابو طالب نے حسب دستور شام کے تجارتی سفر کا ارادہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ چلنے کی خواہش کا اظہار کیا. حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم عمری، دوران سفر مشکلات اور تکلیفوں یا کسی اور وجہ سے آپ کو ساتھ نہ لے جانا چاہا. لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شفیق چچا سے اتنی محبت تھی کہ جب حضرت ابو طالب چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے لپٹ گئے. اب حضرت ابو طالب کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سے جدا کرنا ممکن نہ رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا. مورخین کے مطابق اسی سفر شام کے دوران ایک عیسائی راہب بحیرہ کا مشہور واقعہ پیش آیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ ایسی نشانیاں دیکھی جو ایک آنے والے پیغمبر کے بارے میں قدیم آسمانی کتب میں لکھی تھی. اس نے حضرت ابو طالب کو بتایا کہ اگر شام کے یہود یا نصارہ نے یہ نشانیاں پا لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. چنانچہ حضرت ابو طالب نے یہ سفر ملتوی کر دیا اور واپس مکہ آ گئے. بعض روایات کے مطابق جو تحقیق کی روح سے مجموعی طور پر ثابت اور مستند ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس اور تفصیلی قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی تو حضرت ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام سفر پر نکلے. حضرت ابو طالب کا تجارتی قافلہ سرزمین شام میں بصرہ شہر کی اہم تجارتی منڈی کے قریب پہنچا تو وہاں پڑاؤ ڈال دیا. ناظرین گرامی، بصرہ ملک شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے. اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا. وہیں قریب ہی ایک سوما گرجا تھا جس میں جرجیس نامی ایک عیسائی عبادت گزار راہب رہتا تھا جو بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا. اہل تحقیق کے نزدیک بحیرہ راہب موحد تھا، مشرک یا بت پرست نہ تھا. وہ تمام آسمانی کتابوں کا عالم اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو علامات آسمانی کتابوں میں مذکور تھی ان سے بخوبی واقف تھا. اس سے پہلے بھی بارہا اس کے سوما گرجا کے پاس سے تجارتی قافلے گزرتے رہتے تھے مگر بحیرہ کبھی کسی طرف متوجہ نہ ہوا تھا. لیکن جب اس بار حضرت ابو طالب کا کاروان تجارت اس کے گرجا کے پاس اترا تو اس راہب نے اپنی خانقاہ میں سے دیکھا کہ قافلے والوں میں سے ایک نوجوان پر ابر سایہ کیے ہوئے ہیں. بحیرہ راہب اپنی بصیرت سے پہچان گیا کہ یہ نوجوان خصوصی اہمیت کا حامل ہے. بحیرہ راہب خلاف معمول اپنی عبادت گاہ سے باہر نکل آیا اور متجسس نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا. پھر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکار اٹھا، یہی ہے سردار دو جہانوں کا، یہی ہے رسول پروردگار عالم کا جس کو اللہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا. حضرت ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ بحیرہ راہب نے بتایا، جب آپ سب لوگ پہاڑی گھاٹی سے نکلے تو اس وقت میں اپنی عبادت گاہ سے آپ سب کی طرف دیکھ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ اس نوجوان پر ابر سایہ کیے ہوئے ہے. پھر میں نے دیکھا کہ کوئی شجر و حجر ایسا نہ تھا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور شجر و حجر نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ تعظیم نہیں کرتے. اس کے علاوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہر نبوت کی وجہ سے پہچان چکا ہوں جو آپ کے کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس ہے اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں. ناظرین گرامی، راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا اور بصد اشتیاق
تمام قافلے کے لیے کھانا تیار کرایا۔ جب کھانا تیار ہوا تو سب کھانے کے لیے حاضر ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ تھے۔ راہب کے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ چرانے آس پاس نکل گئے ہیں۔ ایک آدمی بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا۔ سب لوگ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے وہاں کوئی سایہ دار جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بچی ہوئی نہ تھی۔ سایہ دار جگہ نہ ملنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپ میں ہی بیٹھ گئے تو درخت کی شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک گئیں۔ بحیرہ ان سارے معاملات کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے حضرت ابو طالب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن راہب نے کہا کہ اس کے علم کے مطابق اس لڑکے کا باپ زندہ نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ حقیقت میں ان کے باپ زندہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جو آسمانی کتابوں میں اللہ کے آخری نبی کے متعلق بتائی گئی ہیں۔ اگر شام کے یہود و نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ نشانیاں پہچان لی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ چنانچہ بحیرہ کے مشورے پر حضرت ابو طالب نے بعض غلاموں کی میت میں آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب پھر کبھی شام کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ نہیں لے گئے، مبادا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اسی سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ اسلامک ہب کے معزز دوستو، اسلامی کتب کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس درخت کے نیچے بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور قافلہ قریش کو کھانا کھلایا تھا اسے صحابی درخت کہا جاتا ہے اور یہ آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح اردن کے شمالی صحرا میں ایک درخت ایسا ہے جو گزشتہ 1400 سال سے آج بھی ہرا بھرا ہے اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا تھا۔ اس طرح کے ارد گرد سینکڑوں کلومیٹر تک کوئی درخت یا پودا نہیں ہے اور یہ درخت تنہا لکودک صحرا میں کھڑا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو آج بھی قائم رکھا ہے۔ اس طرح اس درخت کو جو اعزاز حاصل ہے وہ کسی اور درخت کو نہیں، جس کی وجہ سے اسے صحابی درخت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہ درخت صدیاں گزر جانے کے بعد بھی صحیح سلامت ہے۔ روایت ہے کہ درخت کے نیچے کوئی نہیں جا سکتا تھا اور جو بھی اس درخت کے سائے میں جانے کی کوشش کرتا وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتا۔ عیسائی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اس درخت کے نیچے صرف آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہریں گے۔ بہرحال مستند روایات سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لڑکپن اور زمانہ شباب دور جہلیت کے تمام عقل و شرب، لہو و لعب اور دوسری تمام ناپسندیدہ اقدار سے پاک رہا، باوجود اس کے کہ عرب معاشرہ سر تا پا بدکاری اور بے حیائی میں ڈوبا ہوا تھا اور ایسے تمام بد اعمال عرب معاشرے میں نہایت ہی پسند کیے جاتے تھے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو ان سے محفوظ رکھا۔ اس کھلی بدکاری کے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر نوجوان جب جوانی کی خرمستیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے عین الٹ طریق پر اپنی راست بازی اور پاکیزگی میں مکہ کے صالح ترین انسان کے طور پر سامنے آئے۔ ناظرین محترم، دوسری طرف ایسا کبھی نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک و گمراہی کے کسی فعل میں شریک ہوئے ہوں۔ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران جب مشرکین طرح طرح کے شیطانی اعمال و شرکیہ رسومات میں مبتلا ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے الگ تھلگ اپنا طواف جاری رکھتے۔ اس دوران نہ صرف خود ایسی بد اعمالیوں اور شرک و بت پرستی سے دور رہتے بلکہ دوسروں کو بھی ایسا کرنے سے روکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم قریش کے اس دین پر کبھی نہیں چلے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے دین ابراہیمی ترک کر کے اپنا لیا تھا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبل بعثت ہر قسم کی بے حیائی اور بدکاری سے پاک صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ ارتکاب شرک و گمراہی سے بھی محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 20 سال تھی جب قبیلہ قریش اور قبیلہ کیس اعلان کے درمیان ایک بہت ہی زبردست جنگ ہوئی۔ یہ جنگ حرب الفجار کے نام سے مشہور ہے۔ بنی کنانہ بھی اس جنگ میں قریش کے اتحادی تھے۔ یہ جنگ چونکہ ان مقدس مہینوں میں لڑی گئی جن میں قتل و غارت کرنا فسق و فجور اور ناجائز و حرام تھا، اسی لیے اس جنگ کو حرب الفجار کا نام دیا گیا ہے۔
اس جنگ کا مکمل احوال آئندہ آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ حرب الفجار میں کیا واقعات رونما ہوئے اور کیسے قریش مکہ فتح یاب ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ کے بعد کیے جانے والے معاہدے کے حوالے سے کیا فرمایا، یہ جاننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار ضرور کیجیے گا۔ معزز ناظرین گرامی، ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم آپ تک مستند اسلامی معلومات کی فراہمی کا معجب بنیں۔ باوجود کوشش کے اگر غلطی سے کوئی کمی بیشی رہ جائے تو اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ وہ ہماری اس بھول چوک کو معاف فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری اسلامی معلومات پر مبنی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو براہ مہربانی انہیں لائک کر کے ہماری کاوشوں کا صلہ ضرور دیا کیجیے، اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اسلامی معلومات کو پھیلانے کا باعث بنیں۔ ناظرین گرامی، جلد ہی حاضر ہوتے ہیں نئے سلسلے کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نے